بسم الله الرحمن الرحيم وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين۔ سورہ الواقعہ کے اندر 3 قسم کے گروہوں کا تذکرہ تھا۔ ابتدائی صورت کے اندر اللہ جل شانہ نے قیامت کے بارے میں تذکرہ کیا، اور قیامت کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ 3 قسم کے گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، اور ان 3 قسم کے گروہوں کے اندر تذکرہ کیا کہ سیدھے ہاتھ والے، پھر تذکرہ کیا الٹے ہاتھ والے، اور پھر آخر کے اندر سابقون یعنی جو اس امت کا بڑا VIP طبقہ ہے اس کا تذکرہ کیا کہ وہ اللہ کی کتنے قریبی ہوگا اور کس قسم کی نعمتیں اس کو میسر ہوں گی۔ اب یہاں سے آج دوسرے گروہ کا تذکرہ ہے، اور دوسرے گروہ کا نام ہے اصحاب الیمین، داہنے ہاتھ والے، سیدھے ہاتھ والے۔ اس کے بارے میں تفصیل گزر چکی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ راجح روایت یہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن اعمال نامہ سیدھے ہاتھ کے اندر دیا جائے گا۔ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے سورہ حاقہ میں کہ جب فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جب ان نیکوکار طبقے والوں کو اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ، تو وہ لوگ کہیں گے ہا وہ مُقْرَؤُ کتابیہ، ادھر آؤ، لوگوں کو متوجہ کریں گے، کہیں گے ادھر آؤ، دیکھو ہمارا اعمال نامہ پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، ہمارے کو یہ یقین تھا کہ اللہ سے قیامت کا دن اور حساب کتاب کے دن اللہ سے ملاقات ہونی ہے۔ تو جب ان کو اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا گیا تو ان کا نام ہے اصحاب الیمین۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور سیدھے ہاتھ والے کیا ہی کہنا ہے سیدھے ہاتھ والوں کا، فی صدر مخضود، وہ ایسے بیری کے درختوں کے اندر ہوں گے جن میں کانٹا نہیں ہوگا، وطلح منضود، اور ایسے کیلے ملیں گے جو تہبتے ہوں گے، وظل ممدود، اور ان کا سایہ لمبا ہوگا، وماء مسکوب، اور بہتا ہوا پانی ملے گا، وفاکہۃ کثیرہ، بہت سارے پھل اور میوے ملیں گے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جس کے اندر کوئی فاصلہ نہیں آئے گا اور نہ روک ٹوک ہوگی، وفرش مرفوعہ، اور اونچے اونچے بستر ہوں گے، انا انشأناہن انشاء، اور وہاں پر حور عین ملیں گی، جس حور عین کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ حوریں ایسی ہوں گی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو ایک خاص طریقے پر بنایا ہے، فجعلناہن ابکارا، اور ہم نے ان کو کر دیا ہے کنواریاں، عرباً، پیار کرنے والی، محبوبہ اپنے شوہر کی، اطراباً، ہم عمر، لاصحاب الیمین، سیدھے ہاتھ والوں کے لیے، سلۃ من الاولین، ایک جماعت ہے پہلے لوگوں میں، وسلۃ من الآخرین، اور ایک جماعت ہے بعد والے لوگوں میں۔ تو یہ جو اصحاب الیمین یعنی سیدھے ہاتھ والوں کا تذکرہ ہے، اور ان کے لیے جو جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، تو سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جنت کی جتنی نعمتیں ہیں تو اس کے اندر جنت کی ایک نعمت دنیا کی تمام نعمتوں پر بھاری ہے۔ جنت کی ایک نعمت دنیا کی تمام نعمتوں پر بھاری ہے، اور اس کی وجہ 2 ہیں۔ ایک تو یہ کہ جنت کی ایک نعمت کو دوام حاصل ہے، ہمیشگی حاصل ہے، اس کے اندر کوئی انقطاع نہیں ہے، کوئی موت نہیں ہے، کوئی مرنا نہیں ہے، جبکہ دنیا کے اندر دنیا و مافیہ، جو کچھ دنیا کے اندر ہے سب کا سب بھی مل جائے تو آخر ہر عروج کو زوال ہے، اور جتنا ہی اچھے سے اچھا ہو، کچھ وقت ایسا آ جاتا ہے کہ انسان حادثوں کا یا کسی آفات کا یا کسی مصیبت کا شکار ہو جاتا ہے، اور نہ بھی ہو اور پوری زندگی اچھے سے اچھے حالات میں بھی رہے تو یقیناً فنا تو ہے، موت تو ہے۔ تو جب موت ہے
تو جنت کی ایک نعمت چھوٹی سے چھوٹی وہ دنیا کی ساری حکومتوں سلطنتوں پر بھاری ہے، وجہ صرف اور صرف یہ کہ دوام ہے۔ اور دوسری وجہ جنت کی نعمت کے بھاری ہونے کے دنیا کی نعمت پر کہ جنت کی چھوٹی سی چھوٹی نعمت کے اندر اللہ نے وہ لطف اور مزہ رکھا ہے جو دنیا کی ہزاروں نعمتوں کے اندر بھی میسر نہیں ہے۔ دنیا کی ہزاروں نعمتیں ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے جنت کی ایک چھوٹی سی نعمت کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ یہ دے گا ان کو جو نیکیاں کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں۔ اصحاب الیمین یہ کون لوگ ہیں اس کا تذکرہ کیا، لیکن ذات اس میں ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ اصحاب الیمین کے اندر وہ لوگ بھی داخل ہیں جو مومن متقی ہیں، یعنی جو گناہوں سے بچنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور اس کے اندر وہ مومن بھی داخل ہے جو گنہگار ہے، تو ایمان والا لیکن گنہگار ہے۔ اب یا تو یہ گنہگار اللہ کے فضل سے معاف ہو جائے گا، اگر اللہ کے فضل سے یہ گنہگار معاف ہو جاتا ہے تو ظاہر جنت کے اندر جائے گا، یا پھر یہ ہے کہ یہ گنہگار اللہ کے فضل کے ساتھ کسی نبی کی شفاعت سے معاف ہو جاتا ہے، جب نبی کی شفاعت سے معاف ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر جنت کے اندر جائے گا۔ تو بعض کو اللہ کے فضل سے معافی ہے، بعض کو شفاعت سے ہے، بعض کو اللہ کے فضل سے فوراً معاف کر دیا جائے گا، کیونکہ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون۔ قیامت کے دن اللہ جس کو معاف کرنا چاہے، اللہ کو کون پوچھ سکتا ہے؟ لوگوں سے تو اللہ پوچھ سکتا ہے، لیکن اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اور جس کے گناہ ہیں یا تو وہ اگر نبی کی شفاعت سے معاف ہو جائیں، یا پھر یہ کہ بعض کو عذاب ہوگا اور عذاب ہونے کے بعد پھر وہ جنت کے اندر آ جائے گا، کیونکہ احادیث کے اندر ہے کہ گنہگار مومن کے لیے جہنم کی آگ کھوٹ سے پاک صاف کرنے کی ایک تدبیر ہے، تاکہ گناہوں سے جو میل ہے وہ ختم ہو جائے اور پھر وہ بہترین مسلمان بن کر دوبارہ جنت میں داخل ہو جائے۔ جو نعمتوں کا تذکرہ اللہ نے فرمایا وہ ہے فی صدر مخضود، صدر بیری کے درخت ہے، اور مخضود اس بیری کو کہتے ہیں کہ جس کے کانٹے ختم ہوں، جس کے کانٹے نہ ہوں، اور پھل کے بوجھ کی وجہ سے وہ جو شاخ جھک جاتی ہے، پھل کے زیادہ ہو جانے کی وجہ سے وہ حال ہو۔ اور جنت کے بیر یہ نہیں کہ دنیا کے بیروں کی طرح ہیں، بلکہ جنت کے یہ بیر جو اصحاب الیمین کو ملیں گے یہ مٹکوں کے برابر بڑے ہیں، اور ذائقے کے اندر بھی دنیا کے بیروں سے بہت اچھے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ان کو ان بیری کے درخت ان سے ان کو نوازا جائے گا جس کے اندر کسی قسم کا کوئی کانٹا نہیں ہوگا۔ اور ساتھ ہی فرمایا وطلح منضود، طلح کیلے کو کہتے ہیں، کیلے کا درخت، منضود یعنی جس کیلے کے درخت کے پھل تہبتے ہوں، کیونکہ عموماً کیلا تہبتے ہوتا ہے، کیلے کا جو درخت ہے وہ تہبتے، تو وہاں پر ہوگا۔ یہ جنت کے اندر جو کیلے ہیں یہ دنیا کے کیلوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں کا لطف مزہ دنیا کے ذائقوں سے کروڑہاں درجے بہتر ہے۔ پھر فرما رہے اللہ تعالیٰ فی صدر مخضود و طلح منضود و ظل ممدود، دراز سایہ ہوگا۔ بلکہ صحیحین کی حدیث میں کہ جنت کے بعض درختوں کا سایہ اتنا بڑا ہے کہ گھڑ سوار آدمی 100 سال تک بھی اگر دوڑے تو اس کو پار نہ کر سکے، بخاری اور مسلم کی حدیث میں اتنا بڑا سایہ ہوگا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر، دنیا کے اندر تو سایہ بنتا ہے شعاعوں سے، سورج سے، اور جنت کے اندر تو سورج ہے نہیں، تو پھر سایہ کیسے بنے گا؟ تو بعض مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا کہ وہاں جو سایہ ہے وہ اللہ کی طرف سے خاص ایمان والوں کے لیے، اصحاب الیمین کے لیے ہوگا، خاص بنایا جائے گا، خاص اس کی تخلیق ہے۔ اور بعض نے فرمایا کہ نور کا سایہ ہوگا۔ وماء مسکوب، اور اللہ تعالیٰ ایسا جاری پانی سے نوازیں گے جو زمین کے اوپر بہتا ہوگا، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ محمد کے اندر فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون، کہ جس جنت کا وعدہ ایمان والوں سے اور اللہ سے ڈرنے والوں سے کیا گیا، فیہا انہار من ماء غیر آسن، وہاں پر ایسا پانی کی 4 نہریں ہیں، اور ایسی نہریں ہیں کہ اس کے اندر ایک پانی کی نہر ہے جس کا پانی کبھی بدبودار نہیں ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وانہار من لبن، اور دودھ کی ایسی نہریں جنت کے اندر بہتی ہیں، لم یتغیر طعمہ، کہ اس کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ وانہار من خمر، اور شراب کی ایسی نہریں ہیں لذت للشاربین، پینے والوں کے لیے لطف اور مزہ ان کا دوبالا ہو جائے گا۔ وانہار من عسل مصفی، اور شہد کی نہریں، صاف ستھرے پاکیزہ ترین شہد کی نہریں
وہاں پر بہتی ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، ہر قسم کے پھل اور پھوٹے وہاں پر میوے موجود ہیں۔ سورہ واقعہ کے اندر بھی اللہ نے جہاں ذل ممدود یعنی دراز سایہ اور وماء مسکوب جاری پانی کا تذکرہ کیا، وہیں پر اللہ فرما رہے وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، اور کثرت سے پھل ملیں گے، یعنی پھلوں کی تعداد بہت ہوگی، اور نئی نئی قسم کے، نئی نئی جنس کے، بے موقع، یعنی دنیا کے اندر تو کہتے ہیں نا کہ سیزن کا پھل ہے، سیزن کا ہے، وقتی طور پر آئے گا، بھئی آم ہے گرمی کے اندر آئے گا، ختم ہو جائے گا، انار کا موسم ہے، بس اتنا موسم ہے، پھر ختم ہو جائے گا۔ لیکن وہاں کے پھلوں کی اور میووں کی خاصیت اللہ فرما رہے ہیں لا مقطوعہ، کہ جو فصل ختم ہونے پر دنیا کے اندر ختم ہو جاتے، دنیا کے عام پھلوں کی طرح ایسا نہیں ہوگا۔ جنت کے پھل دنیا کے پھلوں کی طرح نہیں ہے، جس طرح دنیا کے اندر کوئی گرمی کا ہے، موسم ختم ہوا ختم، کوئی سردی اور برسات میں ہے، جب موسم ختم ہوا ختم، وہاں پر ایسا نہیں ہے۔ لا مقطوعہ، وہاں پر ختم ہونے پر ختم نہیں ہوگا، سیزن کا پھل نہیں ہوگا، بلکہ ہر وقت میسر، ہر وقت دستیاب ہے۔ ولا ممنوعہ، اور ممنوع سے مراد یہ کہ دنیا کے اندر جس طرح اگر درختوں پر لگے ہوئے پھل ہے اور اس کو توڑا جائے تو باغ کا مالک منع کرتا ہے، چوکیدار منع کرتا ہے، لیکن وہاں پر جنت کے پھل کے اندر جنتی کو آزادی ہوگی کہ جہاں چاہے جیسا چاہے پھل کھائے، کوئی روک ٹوک نہیں۔ وفاکہۃ کثیرہ، کثرت سے میوہ ملے گا، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ ختم ہوں گے نہ روک ٹوک ہوگی۔ وفرش مرفوعہ، اور اونچے اونچے بستر ہوں گے۔ بستر، اور ویسے ہی یہ مقام خود بلند ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مفسرین نے فرمایا کہ یہ فرش زمین پر نہیں ہوں گے بلکہ تختوں اور چارپائیوں کے اوپر ہوں گے۔ وہ تخت اور چارپائی جن کا تذکرہ ہوا کہ وہ سونے کے بنے ہوئے، پھر ان کے اوپر اونچے اونچے بستر لگے ہوئے ہوں گے۔ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، اب اللہ تذکرہ فرما رہے حور عین کا، کہ اللہ نے جو فرمایا کہ حور عین جنتی کو ملے گی، تو جو جنتی کی جو حور عین ملے گی جنتی شخص کو، ان حور عین کا تذکرہ اللہ فرما رہے اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، کہ ہم نے ان کو بنایا ہے خاص طریقے سے، یعنی ہم نے جنت کی عورتوں کی تخلیق اور وہاں کی ان کی حور عین کی پیدائش ایک خاص انداز سے کی ہے۔ جنت کی حور کے لیے تو صحیح ہے کہ جنت کے اندر وہ بغیر ولادت کے پیدا ہوئی ہے، تو ظاہر ہے اس کی تخلیق خاص انداز سے ہوئی ہے۔ یہی کہنے کا مطلب ہے اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، کہ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ان کی تخلیق ایک خاص طریقے سے کی ہے۔ اور ترمذی اور بہقی کی حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً کی تفسیر میں فرمایا کہ جو عورتیں دنیا کے اندر بوڑھی تھیں، سفید بال تھی، یا خوبصورت نہیں تھیں، بد شکل تھیں، تو انہیں اللہ تعالیٰ کی یہ نئی تخلیق حسین اور بہترین جمیل نوجوان بنا دے گی، یعنی خوبصورت ترین عورت۔ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو ایک بڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا کون ہے؟ تو اماں عائشہ فرماتی میں نے کہا کہ میری رشتے کی ایک خالہ ہیں دور کی۔ تو آپ نے بطور مزاح فرمایا لا تدخل الجنت عجوز، جنت کے اندر تو کوئی بڑھی عورت جائے گی نہیں۔ اب یہ عورت بڑی غمگین ہوئی، بعض روایات میں ہے کہ رونے لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور فرمایا کہ جس وہ جنت میں جائے گی تو بوڑھی نہیں ہوگی بلکہ جوان ہو کر داخل ہوگی۔ اور مظہری کے اندر ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی کہ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، کہ ہم نے ان عورتوں کی تخلیق ایک خاص انداز سے کی ہے، یعنی چاہے حور عین ہو یا جنت کے یا پھر دنیا کے اندر بیوی ہو، ان دونوں کی تخلیق جنت کے اندر ایک خاص انداز سے ہوگی۔ حور عین کی اس لیے کہ ان کی ولادت نہیں ہوئی، اور جو دنیا کے اندر بیویاں ہیں ان کی تخلیق کے اندر بھی یہ خاص ہوگا کہ ان کو حسین اور جمیل کر کے خوب بہترین نوجوان اور بہترین شکل کا بنا کر، اگرچہ دنیا کے اندر بوڑھی ہوں، کمزور ہوں اور سفید بال ہوں، کھال پر جھریاں پھر گئی ہوں، سب کچھ ہو، لیکن جنت کے اندر اللہ تعالیٰ ایک بہترین انداز سے اس کو پیش کریں گے۔ یہ مطلب ہے اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو ایک خاص طریقے سے بنایا ہے۔ اب یہ تو بات ظاہر ہے کہ جو عورت ہے وہ وہاں پر ان حور عین کی سردار ہوگی، یعنی جو دنیا کے اندر بیوی ہے، یہ حور عین یہاں پر جتنی جنت میں حوریں ہیں، بعض روایات میں 70 کم و بیش، بعض روایات میں اس کے قریب، یہ دنیا کی جو
بیوی ہے یہ قیامت کے دن ان سب حور عین کی سردار ہوگی. لیکن بیوی کو کیا ملے گا؟ تو یہ بات تو طے ہے کہ جس عورت کا شوہر موجود تھا تو یہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ جنت کے اندر جائے گی اور اس کو اس کا شوہر ملے گا، اور حسین و جمیل نوجوان کر کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 33 سال کی عمر کا خوب نوجوان اور بہترین ہوگا. لیکن وہ عورت جس نے 2-3 شادیاں کی ہوں، تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، معجم کبیر طبرانی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا، اللہ کے نبی بعض اوقات عورت 2-3 شادیاں کرتی ہے، تو اس صورت کے اندر کون سا شوہر پھر اس کو جنت کے اندر ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کو، اگر اس عورت کے سارے شوہر حسن اخلاق کے اندر برابر نہ ہوں بلکہ حسن اخلاق کے اندر آگے پیچھے ہوں، تو اس کو وہ شوہر ملے گا جو دنیا کے اندر اس سے اچھے حسن اخلاق رکھا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ انہا تخیر فتختار احسنہم خلقا، اس عورت کو اختیار دیا جائے گا تو یہ عورت اس بندے کو چنے گی جس کی اخلاق سب سے بہتر اس کے ساتھ تھے، جس نے اس کے اوپر ظلم نہیں کیا ہوگا، کسی قسم کی تنگ نہیں کیا ہوگا، تکلیف نہیں پہنچائی ہوگی. یہ عورت اس شوہر کو چن لے گی اور جنت میں وہی اس کا شوہر ہوگا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو ساتھ ہی ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ یا ام سلمہ ذہب حسن الخلق بخیر الدنیا والآخرہ. ام سلمہ آپ نے کمال دیکھا کہ اچھے اخلاق والے دنیا کے اندر بھی بھلائی لے گئے اور آخرت کے اندر بھی بھلائی لے گئے، آخرت کے اندر بھی جنت کے اندر بھلائی لے گئے کہ ان کو اچھے اخلاق کی وجہ سے بیوی ان کا چناؤ کرے گی. یہ تو اس وقت ہے جب سارے شوہر حسن اخلاق کے اندر اگر آگے پیچھے ہوں تو اس کو اختیار دیا جائے گا، اور جب اختیار دیا جائے گا تو وہ سب سے اچھے شوہر کو چن لے گی. اور اگر سارے شوہر برابر ہوں تو اس صورت کے اندر بھی بعض روایت کے مطابق جو آخری ہو، یعنی جس شوہر سے آخر میں شادی ہوئی ہوگی یہ شوہر اس کو ملے گا. فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، اللہ فرما دیں کہ جنت کی عورتوں کی تخلیق اس شان کی ہوگی کہ وہ باکرہ ہوں گی، یعنی کنواری ہوں گی. اور ساتھ ہی فرمایا عرباً، عرباً اس عورت کو کہتے ہیں جو اپنے شوہر کی محبوبہ ہو. اطراباً، ہم عمر ہوں گی. جنت کے اندر مرد اور عورت سب ہم عمر کر دیے جائیں گے، کیونکہ بعض روایت حدیث میں ہے کہ مرد ہو یا عورت جب جنت میں داخل ہوں گے تو سب کی عمر 33 سال کی ہوگی. لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ، یہ ساری کی ساری نعمتیں ہیں سیدھے ہاتھ والوں کے لیے. سُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ، ایک گروہ پہلے لوگوں میں ہے. وَسُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، اور ایک گروہ بعد میں آنے والے لوگوں میں سے ہے. اس کی 2 تفاسیر پچھلی سبق کے اندر سورہ واقعہ کی ابتدا کے اندر بتائی گئی تھی کہ اس روایت کے اندر 2 تفاسیر، اس آیت کے اندر 2 تفاسیر تھی. ایک تفسیر تو یہ تھی کہ بعض مفسرین کے نزدیک اس سے مراد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک آنے والے یہ بعد میں ہیں، یعنی آخرین میں، اور حضرت آدم سے لے کر حضور تک یہ اولین میں سے ہیں. تو وہاں پر فرمایا کہ سلۃ من الاولین، کہ ایک جماعت پہلے لوگوں میں ہوگی، وقلیل من الاخرین، اور بہت کم ہوں گے جو بعد میں ہوں گے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو امت مسلمہ کے سپہ سالار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بڑا دکھ ہوا کہ آیا ہم کم ہوں گے. قرآن میں وقلیل من الاخرین، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا تذکرہ بھی کیا کہ کیا ہم کم ہوں گے اور پہلے آنے والے حضرت آدم سے لے کر جو پہلے حضور تک آنے والے ہیں وہ زیادہ ہیں اور ہم کم ہیں. تو 1 سال تک کوئی آیت نازل نہیں ہوئی اس موضوع کے متعلق. پھر یہ آیت نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ سلۃ من الاولین و سلۃ من الاخرین، کہ اب اللہ نے فرما دیا کہ پہلے گروہوں کے اندر بھی ایک جماعت ہوگی اور بعد میں آنے والے گروہوں کے اندر بھی ایک جماعت ہوگی، یعنی دونوں طرف برابر ہوگا. بلکہ بعض احادیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو یہ خوشخبری دی کہ تم لوگ 1/3 بلکہ جنت کے اندر آدھے سے زیادہ، یعنی جنت کے اندر آدھے لوگوں سے زیادہ امت محمدیہ کی کثرت ہوگی. تو یہ اصحاب الیمین کے لیے. ایک دفعہ دوبارہ ترجمہ کر لیتے ہیں. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينَ، اور سیدھے ہاتھ والے کیا ہی کہنے ہیں سیدھے ہاتھ والوں کا. فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ، ان بیری کے درختوں میں ہوں گے جن پر کانٹے نہیں ہوں گے. وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ،
وطلح ممدود، اور ایسے کہلے ہوں گے جو تہبتیں ملیں گے، وظل ممدود، اور ایسا سایہ ہوگا جو لمبا ہوگا، دراز ہوگا، وماء مسکوب، اور ایسا پانی ہوگا جو بہتا ہوا ہوگا، وفاکہۃ کثیرہ، اور کثرت سے پھل ملیں گے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، کہ ان پھلوں کے اندر کبھی نہ وقت ختم ہوگا اور نہ ہی کوئی روک ٹوک ہوگی، وفرش مرفوعہ، اور اونچے اونچے بستروں پر ہوں گے، انا انشأناہن انشاء، ہم نے ان عورتوں کو بنایا ہے خاص طریقے سے، فجعلناہن ابکارا، ہم نے ان کو بنا دیا کنواریاں، عرباً محبت کرنے والی اپنے شوہر سے، اتراباً ہم عمر، لاصحاب الیمین، سیدھے ہاتھ والوں کے لیے، سلۃ من الاولین، ایک گروہ پہلے لوگوں میں، وسلۃ من الآخرین، اور ایک گروہ بعد میں آنے والوں کے لیے۔